اور میرے آقا نے انہی کے متعلق کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ایسی صفات تو حضرت عمر میں تھی نا, ایسی خصوصیات تو تھی نا. فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا, میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا, لکان عمر, عمر ہوتے, لیکن مجھ پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, نہیں آئے گا, ضرورت ہی کوئی نہیں. ہمارے ملک میں بلکہ عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں مرزائیت ایک دفعہ پھر اپنا سر اٹھا رہی ہے. وہ جو سن 74 میں ماحول تھا, پھر وہ اپنا پر پرزے نکالنے کی کوشش میں ٹرمپ تک جا پہنچے, اور وہ آپ کے سرگودے کا آدمی ہیں. یہ کچہری بازار میں اس کی دکان تھی, شکور بھائی چشمے والے. پھر وہ بیچ کے چلا گیا. جنہاں کول ہونے انہوں نے کچھ نہ آکھنا, مت سمجھو بھائی یہ بھی مرزائی نے, نہ, یہ مسلمان ہیں, ہمارے ساتھی ہیں ہمارے, لیکن وہی نام وہی آ رہا ہے. تو یہ اس کی دکان تھی, میں نے اس کو دیکھا ہے یہاں کام کرتے ہوئے اپنی دکان پر, میں نے اس کو دیکھا ہے. یہ وہاں رونا روتا ہے کہ پاکستان میں ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, امریکہ میں کہہ سکتی ہیں, امریکہ میں کہہ سکتی ہیں, تے پاکستانی سن مسلمان نہیں سمجھتے. اگوں ٹرپ انج نہیں آتا, الو دا پٹھا ہوتے میں نے بھی نہیں سمجھتے, تو مجھے بھی نہیں مانتے, مجھے بھی مسلمان نہیں مانتے, تو تجھے نہیں مانتے تو کیا ہوا. تاثر یہ دیا گیا, ہمارے گھر جلائے گئے, ہماری دکانیں جلائی گئیں, پاکستان میں ہم پہ ظلم ہوا, پاکستان میں ہم سے زیادتی ہوتی ہے, ہماری دکانیں لوٹی جاتی ہیں, ہمارے مکان لوٹ لی. یہ امریکہ میں بیٹھ کر ہمارے ملک کے عزیز کے متعلق اتنے غلط اور توہین آمیز جملے اس بندے نے استعمال کیے. آپ بتائیں, مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت آپ نے قرار دیا, مولویوں نے قرار دیا. مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت سن 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے قرار دیا ہے. یہ آئین کا حصہ ہے, یہ ہمارے ملک کے آئین کا حصہ ہے, اور انشاءاللہ جب تک یہ ملک باقی ہے یہ حصہ آئین کا باقی رہے گا انشاءاللہ. کسی کو غلط فہمی ہے تو نکال دے اپنے دل سے. مسلمان بد عمل ہو سکتا ہے, مسلمان بے نماز بھی ہو سکتا ہے, مسلمان کے چہرے پہ سنت رسول نہ ہو سکتا ہے, مسلمان بدعمل ہو سکتا ہے, لیکن نبی پاک کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے وہ اپنا سب کچھ آقا پر قربان کرتا ہے. مجھے یقین ہے, مجھے یقین ہے, پیپل پارٹی ہو, نون لیگ ہو, جماعت اسلامی ہو, جمیعت علماء اسلام ہو, اشاعت التوحید ہو, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, مجھے یقین ہے, مجھے یقین ہے, پتہ نہیں کیوں یقین ہے, مجھے یقین ہے کہ اگر اس قانون کو چھیڑا گیا امریکہ کے ایما پر یا مرزائیوں کے ایما پر چھیڑا گیا, انشاءاللہ تحریک انصاف کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ مسلمان ہیں, بعد میں وہ سیاسی ہیں, پہلے وہ مسلمان. سن 1974 کی جو تحریک چلی تھی مجھے یاد ہے, عام میں سے اگر کئی لوگوں کو یاد ہے, سن 1974 پیپل پارٹی کے ورکر کس کے ساتھ تھے؟ ہمارے ساتھ. پیپل پارٹی کی حکومت تھی, پیپل پارٹی کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا, لیکن اس کے ورکر وہ ہمارے ساتھ تھے, ہمارے جلسوں میں آتے تھے, ہمارے جلوسوں میں ہوتے تھے.
تو یہ جو ایمان ہے، سیاست ویاست سب پیچھے ہے، ایمان پہلے۔ یہ جو میرا خیال ہے کہ سب لوگ انشاءاللہ متحد ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں متحد ہوں گے؟ سب متحد ہوں گے۔ پارلیمنٹ نے تمہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، پھر 1984 میں جو آرڈیننس پاس ہوا جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، جب تمہیں اقلیت قرار دیا گیا غیر مسلم، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، پیپل پارٹی کی حکومت تھی۔ اللہ جس سے کام لے لے، یہ تو اس کے فیصلے ہیں، جس سے کام لے۔ تقریباً 100 سال کا مسئلہ تھا، حل نہیں ہو رہا تھا، پیپل پارٹی کی حکومت میں حل ہو گیا، ان کی پارلیمنٹ ہے۔ پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، مسلمانوں کا شعار استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ 1984 میں پھر آرڈیننس پاس ہو۔ سن 1993 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، جب مرزائیوں نے رٹیں دائر کی سپریم کورٹ میں کہ نیچے کی عدالتوں نے ہمارے متعلق یوں کہا ہے، یوں کہا ہے، یوں کہا ہے، یوں کہا ہے، سپریم کورٹ نے ساری تحریریں مرزائیوں کی منگوائی، غلام احمد قادیانی کی تحریریں منگوائی، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا سناؤں آپ کو۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہر قادیانی نبی پاک کے بغض میں سلمان رشدی ہے، سلمان رشدی کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی کہ ہر قادیانی گستاخ نبی ہے۔ میں آج یہ کتاب پڑھ رہا تھا، مرزے کی کتاب ہے تریاق القلوب، اس کی کتاب ہے غلطی کا ازالہ۔ اب وہ روحانی خزائن میں یہ ساری کتابیں جمع ہو گئی ہیں، مرزے کی ساری کتابیں روحانی خزائن کے نام سے جمع ہوئی ہیں، آج بھی ان میں یہ بات موجود ہے۔ یہ جو کئی لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا نرمی کا لہجہ ہوتا ہے، وہ جی کلمہ پڑھتے ہیں، اذان میں اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سنو ذرا، سنیے آپ، سنو۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت میں مجھے محمد بھی کہا گیا ہے، رسول بھی کہا گیا ہے۔ جی اس آیت میں مجھے محمد کہا گیا ہے، تو جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس سے کون سا محمد مراد لیتے ہیں؟ وہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے بشیر احمد، اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، سنیے کیسے، غور سے سنیے گا۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، ہمیں نئے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہوگا نا کہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ پڑھو یا غلام احمد رسول اللہ پڑھو، تم تو اسے نبی مانتے ہو تو پھر کلمہ بھی اس کا پڑھو۔ تو کہتا ہے ہمیں نئے کلمے کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محمد جو گزر چکے ہیں وہ دوبارہ قادیان میں نازل ہوئے ہیں، وہ دوبارہ قادیان میں نازل ہوئے ہیں۔ اس محمد میں اور اس محمد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بشیر احمد نے لکھا۔ ٹرمپ کے سامنے جا کے رونا روتے ہو کہ ہمیں یہ کافر کہتی ہیں، ہمیں یہ مسلمان نہیں مانتے ہیں، اور پاگلو جو آمنہ کے لال کی جوتی مبارک کی توہین کرتا ہے ہم تو اسے بھی کافر سمجھتے ہیں۔
یہ جائے کہ تم مرزا کو نبی پاک کا نام دیتے رہو. مرزائیوں کا ایک شاعر ہوا ہے اکمل, اس نے شعر لکھے, مرزے کو سنائے. چاہیے تو یہ تھا مرزا اس کا منہ توڑ دیتا کہ کیا بکواس کر رہے ہو, بلکہ مرزے نے وہ فریم میں جو شعر لکھ کے فریم میں تھے اپنے گھر کی زینت بنا لیے, گھر میں لے گیا اس فریم کو. اس میں مرزائیوں کا شاعر مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے بیٹھ کر یہ شعر پڑھتا ہے, محمد پھر اتر آئے ہم میں, محمد پھر اتر آئے ہم میں, اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شام میں. محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل, غلام محمد کو دیکھے قادیاں میں. جی عقائد تمہارے یہ ہوں کہ جس ہستی کا نام محمد ہے وہ دوبارہ قادیان میں آیا ہے اور غلام احمد کی شکل میں آیا ہے, اور مطالبہ تمہارا یہ ہو کہ تمہیں مسلمان مانا جائے. تم نے انگریز کی طرف ہی جانا تھا. کیسے ہے جی, وہ ہماری ایک عربی کا مقولہ ہے, ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ کے جاتی ہے, ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ کے جاتی ہے. تمہارا پودا لگانے والا بھی تو انگریز ہی تھا نا. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں ملکہ برطانیہ کی جو تعریفیں کی اور برطانیہ کی حکومت کی جو تعریفیں کی ہیں, مرزائیوں تمہارے منہ کی کالک ہے وہ. حوالہ تو میرے ذہن میں نہیں, لیکن میں نے پڑھا ہے مرزائیوں ہی کی کتاب میں ہے. مرزا کہتا ہے جو امن ہمیں برطانیہ کی حکومت میں ملا ہے یہ مکے میں بھی نہیں مل سکتا, مدینے میں بھی نہیں مل سکتا. تمہارا پودا انگریز نے لگایا تھا, انگریز کی شے پر تم نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلمانوں کی طاقت کو پھوڑنے کے لیے. اب پھر لوٹ کر ایک مرتبہ پھر انگریز کی طرف گئے ہو, ایک دفعہ پھر پیدا ہو کر آؤ. آئین پاکستان میں انشاءاللہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, انشاءاللہ نہیں ہوگی کوئی تبدیلی. تم غیر مسلم ہو, غیر مسلم رہو گے. ایک اشکال جو لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اشکال یہ رہتا ہے عیسائی بھی تو رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, وہ بھی تو اقلیت ہے, تو یہ بھی اقلیت ہے, تو ان کو بھی وہ حقوق ملنے چاہیے. عیسائی اقلیت ہیں, یہودی اقلیت ہیں, ہندو سکھ اقلیت ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلایا. وہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. لہذا ان کے گھروں کا تحفظ, دکانوں کا تحفظ, ان کی جانوں کا تحفظ, بال بچوں کا تحفظ حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے. وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں, ان کے حقوق ہیں, وہ حقوق ملنے چاہیے. تم بھی اپنے آپ کو غیر مسلم مان لو, تسلیم کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو, تم غیر مسلم ہو, تو پھر عیسائیوں والے حقوق تمہیں بھی ملیں گے, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اور اگر تم آئین پاکستان کو نہیں مانتے ہو, پاکستان کے دستور کو نہیں مانتے ہو, پاکستان کا آئین تمہیں کافر قرار دیتا ہے اور تم اسے تسلیم نہیں کرتے ہو, تو تم دین کے بھی غدار ہو اور ملک کے بھی غدار ہو. جو آئین پاکستان کو نہ مانے وہ کون ہے؟ میں وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے, میں جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں, دوسری سلطنتیں, کہ انہیں کیوں مسلمان نہیں مانا جاتا, کیوں مسلمان ان کو نہیں مانتے, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میری بات کو غور سے سنیے گا. ایک آدمی یہودی ہے, حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے, تورات کو اللہ کی کتاب مانتے,
اسے کیا کہیں گے؟ یہودی. یہ یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا. اس نے کہا عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، انجیل اللہ کی کتاب ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ زور سے بولو. اس نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا؟ تورات کا انکار کیا؟ نہیں کیا. ہم یہودیوں سے کہتے ہیں اسے یہودی مانو. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یہودیوں سے کہتے ہیں اس کو یہودی مانو. یہ حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کرتا، یہ صرف حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا ہے، اسے یہودی مانو. نہیں مانتے وہ اسے یہودی. اور یہی بندہ جس نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، یہ میرے نبی پر ایمان لے آیا، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا. یہ کیا ہو گیا؟ اس نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، انجیل کا انکار کیا، حضرت عیسیٰ کے معجزوں کا انکار کیا. ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں اس کو عیسائی مانو. یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے، کلمت اللہ مانتا ہے، روح اللہ مانتا ہے، صاحب معجزات مانتا ہے، ان کی ماں کو ولیہ مانتا ہے. مانو اس کو عیسائی. مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. نہیں مانتے. اور میرے نبی کے بعد اگر کوئی آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیتا ہے تو جس طرح تم اس کو یہودی نہیں مانتے تھے، عیسائی نہیں مانتے تھے، ہم بھی اس بندے کو مسلمان نہیں مانتے. نہیں مانتے. جب نئے نبی کو مانا تو پہلا لقب کیا ہو گیا؟ ختم. یہ اپنا کوئی اور لقب چنے، اپنے لیے کسی اور لقب کا انتخاب کریں.